السلام علیکم دوستوں، آج سے آغاز ہو رہا ہے ہمارے ایک یادگار، پر رونق اور مہمات سے بھرپور سفر کا، جو کئی دنوں پر محیط ہے۔ اس سفر میں قدرتی مناظر بھی ہیں، دلکش راستے بھی، خوشگوار لمحے بھی اور ناقابل فراموش یادیں بھی۔ صبح سویرے ہم اپنے گھر سے روانہ ہوئے اور بہترین سفری سہولیات فراہم کرنے والی بس میں سوار ہو کر پشاور کی جانب عازم سفر ہوئے۔ میرے ساتھ میرے عزیز کزن بھی موجود تھا، جن کی رفاقت نے اس سفر کو مزید خوشگوار بنا دیا۔ راستے بھر قدرت کے حسین شہکار ہماری نگاہوں کو اپنی جانب متوجہ کرتے رہے۔ کہیں سرسبز پہاڑ اپنی عظمت کا احساس دلا رہے تھے، کہیں پیچ در پیچ سڑکیں حسن فطرت کی داستان سنا رہے تھے، اور کہیں دور تک پھیلے ہوئے دلکش مناظر دل و دماغ کو تازگی بخش رہے تھے۔ کبھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے پہاڑ بادلوں سے سرگوشیاں کر رہے ہوں، اور کبھی ایسا لگتا تھا کہ راستہ خود مسافروں کو اپنی خوبصورتی کا قصہ سنا رہے ہیں۔ کافی دیر کے سفر کے بعد عصر کی نماز کا وقت ہوا۔ ہم نے ایک پرسکون مقام پر قیام کیا، نماز ادا کی اور پھر ایک خوبصورت ہوٹل میں مختصر آرام کے لیے رکے۔ یہاں گرم گرم چائے کے ساتھ مشہور سوہن حلوہ تناول کیا۔ چائے کی خوشبو اور سوہن حلوے کی مٹھاس نے تھکن کو لمحوں میں دور کر دیا۔ کچھ دیر کے آرام کے بعد ہم دوبارہ اپنی منزل کی جانب روانہ ہوئے۔ شام ڈھلنے لگی، آسمان سنہری رنگوں سے مزین ہو گیا اور ہم نے مغرب کی نماز ادا کی۔ بالآخر رات کے وقت ہم پشاور پہنچ گئے، اور یہ تھے پشاور کے رات کے خوبصورت اور حسین مناظر۔ کافی رات لیٹ ہو چکا تھا، تقریباً آلموسٹ 11 سے 12 بج چکے تھے، لیکن یہ روشنیوں کا شہر خوبصورت ہمارے عمران خان صاحب کا پشاور ہے۔ طویل سفر کے بعد بھوک شدت اختیار کر چکی تھی، لہٰذا ہم پشاور کے ایک معروف بازار کا رخ کرتے ہیں، جہاں ہماری ملاقات ایک نہایت لذیذ اور خوش ذائقہ بریانی سے ہوئی۔ خوشبو ایسی کہ بھوک دگنی ہو جائے، ذائقہ ایسا کہ ہر نوالا مزید کھانے پر مجبور کر دے۔ مسالوں کا متوازن امتزاج اور بہترین معیار واقعی قابل تعریف تھا۔ بریانی کے بعد ہم پہنچے پشاور کے مشہور اور منفرد جوس سینٹر پر۔ یہاں کا جوس دراصل ایک مکمل غذا محسوس ہوتا ہے۔ اخروٹ، بادام، کاجو، کھجور اور دیگر خشک میوہ جات سے بھرپور یہ مشروب اپنی مثال آپ تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ جوس نہیں بلکہ توانائی اور صحت کا خزانہ پی رہے ہوں۔ رات کے وقت پشاور کی روشن سڑکیں، پر رونق بازار اور خوشگوار ماحول دیکھنے سے تعلق رکھتے تھے۔ ہم نے شہر کے مختلف مناظر محفوظ کیے اور پھر ایک بہترین ہوٹل میں قیام کیا۔ کمرہ نہایت صاف ستھرا، آرام دہ اور تمام ضروری سہولیات سے آراستہ تھا۔ ہم نے سکون کے ساتھ رات گزاری تاکہ اگلے دن کے سفر کے لیے تازہ دم ہو سکیں۔ صبح کا آغاز پشاور کے حسین مناظر سے ہوا۔ میٹرو کے گرد و نواح کا منظر نہایت دلکش دکھائی دے رہا تھا۔ ناشتے کے وقت چونکہ مجھے پراٹھے زیادہ پسند نہیں ہیں، اس لیے ہم نے تازہ پھل خریدے اور سوات کی جانب روانہ ہو گئے۔ اب ہماری منزل تھی پاکستان کے جنت نظیر خطے سوات۔ راستے میں سرسبز درخت، بلند و بالا پہاڑ، کشادہ شاہراہیں اور دلکش مناظر مسلسل ہمارا استقبال کرتے رہیں۔ سوات موٹر وے پر سفر کرنا اپنے آپ میں ایک منفرد تجربہ تھا۔ جدید شاہراہیں، بہترین انتظامات اور چاروں طرف پھیلی قدرتی خوبصورتی سفر کو مزید یادگار بنا رہی تھی۔ سوات موٹر وے کی مشہور راک فال ٹنل اور دیگر سرنگوں سے گزرتے ہوئے ہم نے خوب ویڈیوز بنائے اور ان اصیل لمحات کو محفوظ کیا۔ ہر سرنگ کے بعد نمودار ہونے والا منظر پہلے سے زیادہ خوبصورت محسوس ہوتا تھا۔ کچھ ہی دیر بعد ہم باب سوات پہنچ گئے۔ یہاں پہنچتے ہی ایسا محسوس ہوا جیسے ہم کسی اور ہی دنیا میں داخل ہو گئے ہوں۔ ٹھنڈی ہوا، سرسبز ماحول اور حسین مناظر دل کو مول لینے والے تھے۔ بعد ازاں ہم منگوڑا کے بازار پہنچے، جہاں ہم نے چہل قدمی کی، خوبصورت مناظر اپنے کیمرے میں محفوظ کیے اور شہر کی رونقوں سے لطف اندوز ہوئے۔ لیکن دوستو، ہمارا سفر ابھی ختم نہیں ہوا۔ سوات کے ایک نہایت دلکش اور حیرت انگیز مقام کی جانب ہمارا اگلا سفر باقی ہے، اور وہ مقام کون سا ہے یہ جاننے کے لیے انتظار کیجیے ہمارے اگلے ولاگ کا، کیونکہ اصل مہم اور مزید شاندار مناظر آپ کو ملیں گے ہمارے سیکنڈ ولاگ میں۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے، آپ کا پیارا بھائی مشال عزیز۔ اللہ حافظ۔